آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے نئے انتخابات کو لے کے جو تحریک انصاف کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ در پردہ پس پردہ رابطے ہیں۔ ان رابطوں کے نتیجے میں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے سابق وزیر اعظم عمران خان کو کیا جواب دیا گیا ہے کہ ملک میں کون کب اور کیسے عام انتخابات کروائے گا، اور یہ پس پردہ رابطوں کا سارا معاملہ کیا ہے، یہ ڈیٹیل آپ ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ لیکن ناظرین، آج کی اس بڑی خبر کی تفصیلات میں جانے سے پہلے تحریک انصاف سے جڑی عدالتی محاذ سے 4 اہم خبریں آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے، اور سب سے پہلے دوستوں سے درخواست کریں گے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور پریس کریں۔ ناظرین، پہلی خبر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف سے متعلق ہے، یعنی عمران خان صاحب سے متعلق ہے۔ ناظرین، جو لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کے معاملے پر عمران خان کے خلاف اسلام آباد میں مختلف 10 مقدمات کا اندراج کیا گیا، آج عمران خان صاحب نے ان مقدمات میں ضمانت کے لیے اسلام آباد کی ماتحت عدالت سے رجوع کیا، اور عدالت کی جانب سے 5-5 ہزار کے مچلقوں کے عوض جو 10 مقدمے عمران خان کے خلاف درج کیے گئے ہیں، اس میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی 6 جولائی تک جو عبوری ضمانتیں ہیں وہ عدالت کی جانب سے منظور کر لی گئی ہیں۔ اس کیس میں ناظرین، عمران خان کی جانب سے ڈاکٹر بابا روان جو ہے وہ پیش ہوئے اور ضمانتیں دی گئیں۔ جو جج ہیں کامران بشارت مفتی، ان کی عدالت کی جانب سے یہ ضمانتیں جو ہیں 10 مقدمات میں عمران خان کو جو ہے وہ 6 جولائی تک جو ہے وہ دے دی گئی ہیں۔ ایک تو یہ خبر ہوگی تحریک انصاف سے متعلق۔ دوسری ناظرین، تحریک انصاف سے متعلق خبر یہ ہے کہ چند روز پہلے جو سندھ کے بلدیاتی انتخابات کو رکوانے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا، ایک درخواست دائر کی گئی تھی جس میں سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا کہ جو عدالت عظمیٰ کا 1 فروری 2022 کا فیصلہ ہے، اگر تحریک انصاف اس فیصلے پر عمل درآمد کروانا چاہتی ہے تو بجائے اس کے کہ براہ راست سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے، اس معاملے پر تحریک انصاف جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ سے بھی رجوع کر سکتی ہے۔ یہ آبزرویشن دے کر سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کی جو بلدیاتی انتخابات رکوانے کی سندھ میں بلدیاتی انتخابات رکوانے کی جو درخواست تھی اس سے مسترد کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ناظرین، ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ MKM اور جماعت اسلامی کی جانب سے سپریم کورٹ کی اس آبزرویشن کی روشنی میں سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا اور کہا گیا کہ جو الیکشن کمیشن کی جانب سے صوبہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا شیڈول جاری کیا گیا ہے، یہ بلدیاتی انتخابات کا جو شیڈول ہے، جو پولنگ ہے، اس کو رکوا دیا جائے۔ آج ناظرین، سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس جنید غفار کی عدالت میں اس مقدمے کی سماعت ہوئی۔ MKM کی طرف سے فروغ نسیم پیش ہوئے اور جماعت اسلامی کی طرف سے آصف علی چودھری جو ہے اس کیس میں بطور وکیل پیش ہوئے۔ فروغ نسیم کی جانب سے ناظرین عدالت سے یہ کہا گیا کہ حکومت سندھ کی طرف سے بلدیاتی انتخابات کے لیے مرضی کی حلقہ بندیاں کروائی گئی ہیں جو کہ قانون سے ہٹ کے کی گئیں، اور پھر یہ کہا گیا کہ لوگوں کو یہ علم ہی نہیں کہ ان کا ووٹ جو ہے وہ کون سے حلقے میں موجود ہے۔ اور فروغ نسیم نے یہ بھی کہا کہ جب تک اصلاحات نہیں ہو جاتی بلدیاتی انتخابات نہ کروائے جائیں۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن کے وکیل کو بات کرنے کا موقع دیا گیا تو الیکشن کمیشن کی جانب سے عدالت کو یہ بتایا گیا کہ اب تک جو ہے جو بلدیاتی انتخابات ہونے ہیں سندھ میں، اس کے تمام تر جو انتظامات ہیں وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے مکمل کر لیے گئے ہیں۔ 3 لاکھ بیلٹ پیپر کی چھپائی مکمل ہو چکی ہے، اور اب تک کے جو انتظامات کیے گئے ہیں ان پر 50 کروڑ کے اخراجات جو ہے وہ اٹھائے جا چکے ہیں، 50 کروڑ روپے جو ہے وہ خرچ کیے جا چکے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین عدالت نے کہا کہ جب الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ انتظامات مکمل ہیں اور ایک بڑی رقم جو ہے الیکشن کے انتظامات کے اوپر خرچ بھی کی جا چکی ہے، تو اس موقع کے اوپر بلدیاتی انتخابات کو جو ہے وہ پوسٹ پون نہیں کیا جا سکتا، اور کہا گیا کہ جو شیڈول ہے اس کے مطابق بلدیاتی جو انتخابات ہیں وہ کنڈکٹ کروائے جائیں۔ اور پھر جو درخواستیں تھیں MKM کی اور جماعت اسلامی کی، اسے سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے مختصر فیصلے کے ذریعے مسترد کر دیا گیا، اور عدالت نے یہ کہا ہے کہ اس کیس کا جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ اب جو تیسری خبر ہے تحریک انصاف سے متعلق، وہ ناظرین PTI کے MNA ہیں فہیم خان۔ ناظرین، 29 اپریل کو الیکشن کمیشن نے حکم دیا تھا کہ جو سینٹ انتخابات سے متعلق ویڈیو اسکینڈل سامنے آیا تھا
اس میں یوسف رضا گیلانی کو کلیئر کر دیا گیا تھا، اور جو ان کے بیٹے تھے علی گیلانی اور جو پی ٹی آئی کے 2 MNA تھے فہیم خان اور کیپٹن جمیل، ان کا جو معاملہ تھا، جو ویڈیو سکینڈل منظر عام پر آیا تھا، سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا تھا، اس معاملے کے اوپر فردر کارروائی کے لیے جو اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن ہے ان کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ اس معاملے کے اوپر فردر کارروائی کریں، مقدمے کا اندراج کریں۔ تو الیکشن کمیشن کی 29 اپریل کی ڈائریکشن کے اوپر اسلام آباد کے جو ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن کے آفیسر ہیں ان کی جانب سے ایک فوجداری مقدمہ درج کیا گیا پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی کے خلاف، علی گیلانی کے خلاف۔ تو ناظرین، کل یہ ہوا تھا کہ فہیم خان پی ٹی آئی کے ایم این اے نے اس مقدمے کے خلاف جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ تو آج چیف جسٹس اطہر منلہ نے اس کیس کی سماعت کی ہے، اور سماعت کے دوران چیف جسٹس اطہر منلہ نے فہیم خان سے کہا ہے کہ آپ نے الیکشن کمیشن کے جس فیصلے کو چیلنج کیا ہے اس میں آپ کے خلاف کوئی ایڈورس یعنی آپ کے خلاف کوئی آبزرویشن نہیں دی گئی، تو جب آپ کے خلاف الیکشن کمیشن کے تحریری فیصلے میں، تفصیلی فیصلے میں کوئی آبزرویشن موجود ہی نہیں، تو عدالت اس میں انٹروین کیسے کر سکتی ہے جب آپ کے خلاف کوئی ایڈورس آرڈر جو ہے، کوئی ایڈورس جو ہے ریمارکس جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے نہیں دیے گئے۔ تو یہ کہے کہ فہیم خان کی جو درخواست ہے اسے مسترد کر دیا گیا، اور جو ان کے خلاف فوجداری مقدمہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن کی جانب سے درج کیا گیا ہے اس کو برقرار رکھا گیا ہے۔ اب چوتھی جو خبر ہے وہ ناظرین خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو MNA ہیں وہ اپنے استعفوں سے منحرف ہو گئے ہیں، اپنے استعفوں سے مکر گئے ہیں۔ اب یہ کیا معاملہ ہے، اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں۔ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا ناظرین، پی ٹی آئی کے 2 MNA جس میں ایک شوکت بھٹی جن کا تعلق جو ہے وہ حافظ آباد سے ہے، اور دوسرے MNA امیر سلطان جن کا تعلق جھنگ سے ہے، ان کی سرکاری جو رہائش گاہیں ہیں پارلیمنٹ لاجز میں، اس کو خالی کروانے کے لیے CDA کی جانب سے نوٹس دیا گیا تھا، جس کو کالعدم قرار دلوانے کے لیے کل اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا۔ آج ناظرین چیف جسٹس اطہر منلہ نے اس درخواست کے اوپر سماعت کی، اور دونوں پی ٹی آئی کے MNA کے جو وکلاء تھے ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ کے جو کلائنٹ ہیں انہوں نے اپنے عہدوں سے MNA شپ سے استعفیٰ دیا ہے، کیا وہ اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں؟ تو وکلاء کی جانب سے عدالت کو یہ بتایا گیا کہ استعفیٰ بھی نہیں دیا، اور میرے جو کلائنٹ ہیں جو ابھی بھی رکن قومی اسمبلی ہیں وہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت بھی کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ عدالت کے سامنے ایک طرح سے غلط بیانی ہے، کیونکہ وہ استعفیٰ بھی دے چکے ہیں، اسمبلی کے اجلاس میں بھی شریک نہیں ہو رہے، کیونکہ کل کی درخواست میں کہا گیا تھا کہ جب تک نئے انتخابات کا اعلان نہیں ہوتا، ہم نے چونکہ اسمبلی کے فنکشنز میں حصہ لینا ہے، ہم اس میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں بطور MNA، تو ہم سے یہ سرکاری رہائش گاہیں خالی نہ کروائی جائیں۔ تو جب یہ وکلاء نے جواب دیا تو چیف جسٹس اطہر منلہ کی جانب سے کہا گیا کہ یہ صرف ایک کمرے کا معاملہ ہے، ایک کمرے پر پوزیشن کا معاملہ ہے، اور یہ عدالت نے ہمیشہ ایک اصول رکھا ہے کہ پارلیمنٹ کے معاملے میں اس عدالت نے مداخلت نہیں کرنی، اور یہ جو کیونکہ آپ MNA ہیں اور آپ کی اگر رہائش گاہیں خالی کروانے کے لیے کوئی CDA کی جانب سے نوٹس دیا گیا ہے تو یہ معاملہ کہ اس ریٹ کے اوپر ہم کوئی ڈائریکشن جاری کریں، کوئی فیصلہ جاری کریں، مناسب یہ رہے گا کہ آپ رکن قومی اسمبلی ہیں، اور یہ معاملہ جو اسپیکر قومی اسمبلی ہے راجہ پرویز اشرف ان کے اختیار میں آتا ہے، ان کے ڈومین میں آتا ہے، تو مناسب یہ رہے گا کہ آپ بجائے اس کے کہ سپریم کورٹ سے رجوع کریں، اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کریں، آپ اپنے اسپیکر راجہ پرویز اشرف سے رجوع کریں، وہ آپ کے معاملے کو ایڈریس کر سکتے ہیں۔ یعنی آج خبر یہ ہے اس کے ساری عدالتی کارروائی کے اندر کہ پی ٹی آئی کے 2 ارکان جا کے عدالت میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے استعفیٰ بھی نہیں دیا اور ہم اسمبلی کے اجلاس میں شریک بھی ہو رہے ہیں۔ اور اگر ہم ویسے ہٹ کے دیکھیں اس عدالتی کارروائی سے تو آپ کو پی ٹی آئی کے جتنے MNA ریزائن کر چکے ہیں وہ یہی کہیں گے کہ ہم نے ریزائن دے چکے ہیں، ہمارے استعفے جو ہیں وہ حکومت کی جانب سے ایکسیپٹ نہیں کیے جا رہے، اسپیکر کی جانب سے ایکسیپٹ نہیں کیے جا رہے، لیکن جب عدالت میں بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے استعفیٰ دیا ہی نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں آج کی ہماری جو سب سے بڑی خبر ہے، جو پس پردہ رابطوں کی خبر ہے، اور ان رابطوں کے نتیجے میں کیا جواب ملا ہے تحریک انصاف کو، کب انتخابات ہوں گے، کیسے ہوں گے، کون کروائے گا۔ ناظرین چند روز پہلے بلکہ 2 دن پہلے کی بات ہے، اعجاز الحق جو کہ سابق وفاقی وزیر ہیں، ان کی اپنی ایک سیاسی جماعت ہے، ان کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس کی ڈیل فائنل ہونے کے بعد اور وفاقی بجٹ کے اپروول کے بعد کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پیش رفت ہو سکتی ہے نہ انتخابات سے متعلق۔ اعجاز الحق نے کہا کہ عمران خان اور مقتدر حلقوں کے درمیان جو ہے وہ برف پگھلنے لگی ہے، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ دونوں کے درمیان جو ہے وہ معاملات کو جو ہے وہ سدھار سکوں۔ اور پھر انہوں نے اور بھی بہت ساری باتیں کی، اور پھر شیخ رشید کا بھی ماضی کے سٹیٹمنٹ موجود ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں لیکن خان صاحب کے کچھ اور سورسز کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے موجود ہیں، اور شاہ محمود قریشی نے بھی اس بات کو انڈوس کیا تھا، کنفرم کیا تھا۔ آج ناظرین
ان پس پردہ رابطوں سے متعلق آج ایک روزنامہ اخبار میں آرٹیکل چھپا ہے۔ اس آرٹیکل میں ان پس پردہ رابطوں اور ملک میں نئے انتخابات سے متعلق کیا لکھا گیا ہے، کیا کہا گیا ہے، وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں۔ ناظرین، آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی میں جو لوگ ہیں، پی ٹی آئی کے جو قیادت ہے، وہ توقع رکھتے ہیں، وہ امید رکھتے ہیں کہ بجٹ پاس ہونے کے بعد اور ایم ایف کے ساتھ ڈیل فائن ہونے کے بعد جلد ملک میں انتخابات جو ہے وہ ممکن ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا ہے آرٹیکل میں کہ پی ٹی آئی کی یہ امید ہے، پی ٹی آئی یہ امید لگا کے بیٹھی ہے کہ فوج کو جو پاکستان کے معاشی معاملات ہیں، پاکستان کا جو معاشی مفاد ہے، وہ پاکستان کی فوج کو عزیز ہے، تو اس معاشی مفاد کو دیکھتے ہوئے فوج جو ہے وہ اگست میں انتخابات کروانے کے لیے مداخلت کر سکتی ہے، شہباز شریف کے اوپر دباؤ ڈال کے نئے انتخابات کا اعلان کروا سکتی ہے۔ اس آرٹیکل میں ناظرین مزید لکھا گیا ہے کہ فوج جو ہے وہ دباؤ بڑھائے گی، اور یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر کے بیٹھی ہے، اور فوج جب شہباز شریف کی حکومت پر دباؤ بڑھائے گی تو ملک میں نئے انتخابات کا راستہ بن سکتا ہے۔ اور اس لیے اس آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ فوج کے اوپر دباؤ ڈال رہی ہے، تاکہ فوج پہ دباؤ ڈالیں گے تو اس دباؤ کے نتیجے میں فوج جو ہے وہ شہباز حکومت کے اوپر، حکمران اتحاد کے اوپر نئے انتخابات کے لیے دباؤ ڈالے گی، تو یہ انتخابات کا ایک بہتر راستہ ہو سکتا ہے ملک میں نئے انتخابات کروانے کے لیے۔ پھر ناظرین اس آرٹیکل میں یہ لکھا گیا ہے کہ ایک عسکری ذریعے نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کی توقعات ہیں نئے انتخابات کے حوالے سے، وہ تمام توقعات عسکری ذرائع نے جو ہے وہ مسترد کر دی ہیں۔ عسکری ذرائع کا کیا کہنا ہے اس آرٹیکل میں، اسے انکارپوریٹ کیا گیا ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسی توقعات لگا کے بیٹھا ہے کہ فوج جو ہے حکومت پر دباؤ ڈال کے نئے انتخابات کا اعلان کروائے گی، تو ایسی توقعات فوج سے لگانا گمراہ کن ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ فوج اگر کوئی یہ امید رکھتا ہے کہ وہ سیاسی بنے گی تو فوج خود کو خیر سیاسی کر چکی ہے، فوج خود کو سیاسی نہیں کرے گی۔ اور ادارے نے، یعنی ذریعہ یہ کہہ رہا ہے، فوج کا سورس یہ کہہ رہا ہے کہ ادارے نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، فوج نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی، نیوٹرل رہنا ہے، غیر جانبدار رہنا ہے، اور فوج کا یہ فیصلہ جو ہے، اسٹیبلشمنٹ کا یہ جو فیصلہ ہے، یہ اٹل ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر آرٹیکل میں یہ لکھا گیا ہے کہ ملٹری سورس کا یہ بھی کہنا ہے کہ عام انتخابات کب ہوں گے، کیسے ہوں گے، کون کروائے گا، اس کا فیصلہ اسٹیبلشمنٹ نے نہیں بلکہ سیاسی قیادت نے کرنا ہے، سیاسی جماعتوں نے آپس میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کب کیسے یہ انتخابات کروانے ہیں۔ اس کا فوج کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق یا واسطہ یا لینا دینا نہیں ہے۔ تو یہ ناظرین آج کا ہمارا پروگرام، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔